ابن ناظم کی عبارت ہے کہ وزعم الاکثرون ان المقرون بالکاف دون اللام للمتوسط۔ یہاں پہ جب یہ سوال ہوتا ہے کہ دو ہمارے پاس لفظ ہیں، ایک ذا کا ہے اور ایک کیا ذالک کا ہے، ٹوٹل تین آپ بنا لیں۔ ذا یہ بھی اس میں اشارہ ہے، ذا کا بھی اس میں اشارہ ہے، اور ذالک کا بھی اس میں اشارہ ہے۔ تو ناظم کا کیا نظریہ تھا، یہ شعر نمبر جو ہے وہ 84 میں جو اوپر تھا نا، 84 اور 85، وَلَدَ الْبُعْدِ انتقا بالکاف حرفا دون لام او معہ۔ لد البعد یعنی جب آپ بعید کا اشارہ کرنے لگے، دور کی طرف، تو آپ نے کیا بولنا ہے، کاف کے ساتھ بولنا ہے، دون لام او معہ، آپ چاہے ساتھ لام لگائیں یا نام نہ لگائیں، ٹھیک ہے، ذا کا پڑھیں یا ذالے کا پڑھیں، یہ اشارہ کس کے لیے ہو جائے گا، بعید کے لیے ہو جائے گا۔ تو بس بیٹا جو ہے وہ ابن ناظم جو ہے وہ بھی اپنے والد کے اسی نظریے کو سپورٹ کرے گا کہ ہمارے پاس دو ہی چیزیں ہیں، ایک ہے قریب اور ایک ہے بعید۔ قریب کے لیے ذا ہو جائے گا، اور بعید کے لیے آپ کے پاس دو اشارے ہیں، ذا کا اور ذالے کا۔ تو ذا کا اور ذالے کا دونوں کیا ہیں، بعید کے لیے ہیں۔ تو بس اگر یہ سوال ہو کہ بھئی ذا کا اور ذالے کا میں کیا فرق ہے، آپ کہیں گے کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے، دونوں جو ہیں وہ بعید کے لیے ہیں۔ آپ نے کیا بولنا ہے، انتقا بالکاف، آگے کیا کہتے ہیں، مع اللام او دونہ، چاہے آپ لام کے ساتھ بولیں بغیر لام کے بولیں، ایک ہی بات ہے، بعید کے لیے۔ لیکن یہاں پہ ابن ناظم کیا کہتے ہیں کہ میرے والد نے تو یہی بات کی کہ بعید کے لیے دونوں ہی آئیں گے، لام کے ساتھ بھی آئے گا اور بغیر لام کے بھی آئے گا۔ لیکن زعم الاکثرون، لیکن اکثر لوگوں کا زعم کیا ہے، اکثر جو نحوی ہیں ان کا یہ زعم ہے کہ تین ہمارے پاس کیا سٹیپ ہیں، ایک قریب ہے اور ایک متوسط ہے اور ایک کیا بعید ہے، یعنی متوسط کیا ہے، درمیان انہوں نے بنا لیا۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ قریب کے لیے ذا کر لیں، اور متوسط کے لیے ذا کا، اور جو دور آپ کر رہے ہیں اس کے لیے کیا بنا لیں، ذالک کا بنا لیں۔ تو یہ ان کا کیا ہو گیا، اکثر لوگوں کا زعم ہو گیا، جس کو یہ جو ہے وہ نہیں مانیں گے۔ اب یہ جو ہے وہ اپنے دلائل کا ذکر کریں گے کہ ہم جو ہیں، ہم سے مراد کیا ہے کہ میرا والد ہو گیا، اور ہم جو ہیں ہم یہ متوسط والے چکر کو کیوں نہیں مانتے، اس کے اوپر ہمارے پاس کیا دلائل ہیں، تو وہ ہم عبارت سے لے کر آتے ہیں کہ زعم الاکثرون ان المقرون بالکاف دون اللام، کہ اس میں اشارہ جو ملا ہوا ہو مقرون بالکاف دون اللام، فقط کاف کے ساتھ ملا ہوا ہو، لام کے ساتھ نہ ہو، تو وہ کس کے لیے آئے گا، للمتوسط۔ وَأَنَّ الْمَقْرُونَ بِالْكَافِ مَعَ اللَّامِ، اور اگر کاف کے ساتھ ساتھ آپ لام بھی لگا لیتے ہیں ذالک کا، تو وہ کس کے لیے کیا آ جائے گا، بعید کے لیے آ جائے گا۔ یہ اکثر لوگوں کیا ہو گیا، نظریہ ہو گیا۔ تبصرہ کیا ہے ابن ناظم کا کہ وہ ہوا تحکم لا دلیل علیہ، تحکم کسے کہتے ہیں، بغیر دلیل کی بات کرنا، یہ بات جو ہے وہ بغیر دلیل والی بات ہے، اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے، بغیر دلیل کے ایسی ہی یہ بات نحو کی دنیا میں بہت سارے نحویوں نے چھوڑ دی ہے کہ جی ذا کا جو ہے وہ تھوڑی دور چیز ہوگی تو ذا کا، بہت دور ہو جائے گی تو ذالک کا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ رد کیا کہتے ہیں کہ وہ یکفی فی ردی ان الفرا، کہ ان کے رد میں یہ بات کافی ہے کہ جو فرا ہے اس نے جو عربی لہجے ہیں وہ مختلف کیا ذکر کی ہیں، ٹھیک ہے، اس نے فرا نے کیا نقل کیا کہ عربوں کے جو مختلف قبیلے ہیں وہ مختلف طرح سے بولتے تھے، کوئی متوسط اور بعید کا چکر نہیں تھا، بلکہ اصل کہانی کیا تھی، وہ اصل کہانی فرا نے کیا ہمیں بیان کی کہ ان الفرا حکا، فرا کیا ہے، ان قبیلوں کی کہانی کو بیان کرنے والا ہے۔ اس نے کیا حکایت کی کہ ان اخلاء ذالک و تلک من اللام، کہ ذالک اور تلک جب آپ لام سے خالی کرتے ہیں، ذا کا پڑھتے ہیں اور تلک کو کیا پڑھیں گے، تیکا پڑھیں گے نا، ٹھیک ہے، کہ ذا کا اور جو تا کا پڑھ لیں یا تیکا پڑھ لیں، بلکہ تی اور کیا ہے، مونس میں ہم نے کیا پڑھے تھے، تے بھی ہے اور تا بھی ہے نا، تو تیکا بھی پڑھیں گے، تا کا بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے، کہ ذالکا اور تلکا کو اگر آپ بغیر لام کے پڑھتے ہیں تو یہ کس کے لیے اشارہ ہے، بغیر لام کے، کیا متوسط کے لیے ہے، ٹھیک ہے، نہیں، فرا نے کیا کیا کہ نہیں، متوسط کے لیے نہیں ہے، بلکہ لغت و تمیم،
جو تمیم قبیلہ تھا ان کی یہ لغت تھی کہ جب وہ بعید کے لیے اشارہ کرتے تھے تو وہ ذالکہ کی بجائے کیا بول دیتے تھے؟ ذاکا، اور تلکا کی بجائے کیا بول دیتے تھے؟ تاکا. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ لام کے ہٹانے سے اشارہ جو ہے وہ متوسط کے لیے نہیں ہوا بلکہ اشارہ بعید کے لیے رہا ہے. تو اس بعید کے لیے اشارے کو یوز کس نے کیا بغیر لام کے؟ وہ بنی تمیم والوں نے یوز کیا. تو اصل جو ہے وہ کہانی یہ تھی کہ حجاز والے جو ہے وہ ذالک کا یوز کر رہے تھے بعید کے لیے، تل کا یوز کر رہے تھے، اور بنی تمیم والے کیا ہے ذاکا اور تاک کا یوز کر رہے تھے. اس میں کوئی متوسط اور بعید کا تو کوئی کہانی تھی نہیں، مختلف کیا لہجے تھے. تو یہ جو آپ نے کہانی بنا لی کہ یہ متوسط کے لیے ہم استعمال کریں گے تو ذاکا اور بعید کے لیے ذالکا، تو اس بات کے اوپر کوئی دلیل آپ کے پاس نہیں ہے. فعلما، پس اس سے کیا بات واضح ہوگی، کیا بات معلوم ہوگی کہ ان الحجازیین، کہ حجازی لوگ اذا لم یریدوا القربہ، کہ جب وہ قریب کی طرف اشارہ نہیں کرنا چاہتے، لا یقولون الا ذالک و تلک، جب قریب کی طرف اشارہ نہیں کرنا، اب جو بعید ہے چاہے متوسط ہو بہت بعید ہو، ٹھیک ہے، تو وہ فقط کیا کہتے ہیں؟ ذالک اور تلک کہتے ہیں، نہیں یعنی وہ لام کے ساتھ یوز کرتے ہیں. وَأَنَّ لَيْسَ لِاسْمِ الْإِشَارَةِ عِنْدَهُمْ إِلَّا مَرْتَبَتَانِ، اور اس میں اشارہ کا اہل حجاز کے نزدیک فقط دو مرتبے ہیں. ٹھیک ہے، ایک قرب کا مرتبہ ہے اور ایک بعید کا مرتبہ ہے. تو اہل حجاز نے بھی کوئی متوسط والی بات نہیں بیان کی، بس وہ جب بھی بعید کے لیے استعمال کرتے ہیں تو ذالک کا یوز کرتے ہیں. اہل حجاز کو ذاکا اور تاک کا یوز کرتے ہوئے آپ نہیں دیکھیں گے کہ انہوں نے جی ذاکا اور تاک کا جو ہے وہ یوز کیا ہو. ذاکا اور تاکا کو کون یوز کرتے ہیں؟ بنی تمیم والے. اور اہل حجاز والے کیا یوز کرتے ہیں؟ یہ ذالکا اور تل کا کیا استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. وَأَمْرُ غَيْرِهِمْ، اب بات رہ گئی کہ حجازی اور تمیم کے علاوہ جو باقیوں کی بات ہے، ٹھیک ہے، باقی لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جو اکثر ناوی ہے نا، جو بنا کے بیٹھے ہیں متوسط اور بعید کو بنا کر بیٹھے ہیں، تو حجازیوں کی بات بھی سامنے آ گئی، بنی تمیم کی بات بھی سامنے آ گئی. تو ان کے علاوہ لوگوں کا جو معاملہ ہے وہ امر غیر، امر بمعنی معاملہ کے، ان کے علاوہ کا جو معاملہ ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ مشکوک ہو جائے گا. مشکوک کیوں ہو جائے گا؟ کیونکہ اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے. دلیل علم نحو میں کیا ہوتی ہے؟ آپ قدیم جو عربی بولنے والے قبیلے ہوتے ہیں ان کے کوئی اشعار وغیرہ لے کر آتے ہیں نا، اشعار، اور ان کا کلام پیش کرتے ہیں، کلام عرب جسے ہم کہتے ہیں. تو کلام عرب تو آپ کے پاس رہا نہیں، اہل حجاز والوں کو بھی ہم نے آپ کو بتا دیا، بنی تمیم کو بھی آپ کو بتا دیا. تو لہٰذا ان کے علاوہ جو باقی معاملہ ہے وہ سارے کے سارا کیا ہو جائے گا؟ مشکوک ہو جائے گا. تو مشکوک کو چھوڑیں اور جو بات معلوم ہے آپ اسی کے ساتھ تمسک کریں. فَيُلْحَقُ بِمَا عُلِمَ، پس مشکوک کو کس کے ساتھ آپ ملا دیں؟ معلوم کے ساتھ ملا دیں. تو ہمیں کتنا معلوم ہے؟ ہمیں اتنی معلوم ہے کہ اہل حجاز اذا لم یریدون القربہ، جب وہ قریب کا ارادہ نہیں کرتے تو وہ کس کو استعمال کرتے ہیں؟ ذالکا اور تلکا کو استعمال کرتے ہیں. اور ادھر سے فرحان میں ہمیں آ کے بیان کی ہے کہ بنی تمیم والے کیا ہے؟ تاکا اور ذاکا استعمال کرتے ہیں. یہ چیز ہمیں معلوم ہے. اس کے علاوہ جو باقی باتیں کر رہے ہیں وہ ہمیں معلوم نہیں ہے، اس کا ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے. جیسے قرآن میں کیا ہے کہ اللہ کو علم نہیں ہے کہ کس نے جو ہے وہ اللہ کے علاوہ کیا ہے، کیا اللہ کو جس کی تم عبادت کرتے ہو کیا انہوں نے بھی کوئی خلق کیا ہے؟ اس طرح کی تعبیریں ہیں کہ اللہ کو یہ علم نہیں ہے کہ جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو کیا انہوں نے بھی خلق کی ہیں، کیا ان کی بھی کوئی مخلوقات؟ اللہ کو علم نہیں ہے. کیا مطلب؟ یہ بات ثابت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہاں پر بھی یہ انداز اپنا رہے ہیں کہ آپ کی بات مشکوک ہے، کوئی علمی بات آپ کی نہیں ہے، اس کے اوپر ہم کوئی بات کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کر سکتے. اچھا، اس کے بعد ہے تنبیہ لگانے کا کیا قانون ہے؟ وَتَلْحَقُ یا وَتُلْحَقُ، تلحق بھی پڑھ سکتے ہیں. وَتَلْحَقُ هَاءُ التَّنبِیهِ الْمُجَرَّدِ كَثِيرًا، اور اس میں اشارہ کے ساتھ ملحق ہوتی ہے ہائے تنبیہ. ہائے تنبیہ المجرد اور المقرون بالکاف، دو چیزیں. ہائے تنبیہ مجرد کیا مطلب؟ خالی، فقط ہائے تنبیہ. جو فارسی میں کیا ہے؟ غیر شادی شدہ کو کیا کہتے ہیں؟ مجرد کہتے ہیں، اکیلا بنتا. فقط ہے تنبیہ جو ہے وہ لگتی ہے اکثر طور پہ ان کے ساتھ، یعنی ذا کے ساتھ کیا بناتے ہیں؟ حاذا بنا دیں. اولائی کے ساتھ کیا بنا دیں؟ ہا اولائی بنا دیں. ٹھیک ہے، جیسے حاذا ہے، حاذ ہی ہے، زہی کے ساتھ کیا ہے؟ حاذ ہی لگا دیا. حاذانے، زانے کے ساتھ کیا؟ حاذانے لگا دیا. ہاتان ہا اولائی. اور والمقرون بالکاف دون لام قلیلا، اور اسی طریقے سے ہے تنبیہ لگتی ہے
مجرد طور پہ نہیں، بلکہ ہا و تنبیہ المقرون، ٹھیک ہے، المقرون نو یا المقرون کیا پڑھیں گے، ہا و تنبیہ المجرد المقرون، ٹھیک ہے، المجرد کے اوپر آپ لے جائیں، وتلحق ہا و تنبیہ المجرد والمقرون، ہا و تنبیہ المجرد والمقرون، مقرون کس کے ساتھ، بالکاف، یعنی ہائے تنبیہ ملی ہوئی ہو کاف کے ساتھ، یعنی ہاذا کا آپ پڑھ دیں، ہاذا نہ پڑھیں بلکہ کیا ہاذا کا پڑھ دیں، دون اللہ، یعنی کاف کے ساتھ، ہاذا کا، ہاذا آپ نے فقط ہائے تنبیہ لگائی نا، زا کے اوپر ہائے تنبیہ لگائی تو ہاذا بن گیا، اب آپ نے فقط ہائے تنبیہ لگائی ہے، آپ ایسی ہائے تنبیہ لگائیں کہ جو کاف کے ساتھ بھی ملی ہوئی ہو، ٹھیک ہے، وہ ہا اور کا اکٹھا تو نہیں کریں گے، کا تو کاف خطاب تو آخر بھی آتی ہے، ہاذا کا بن جائے گا نا، ہاذا کا بن گیا، یعنی ذاکہ تھا تو ذاکہ کے اوپر کیا ہے ہائے تنبیہ آ گئی، یعنی ہائے تنبیہ بھی لگ گئی اور کاف خطاب بھی آ گئی، یعنی کاف خطاب بھی لگ گئی، ہائے تنبیہ بھی لگ گئی، کیا تینوں اکٹھے ہو سکتے ہیں، ہائے تنبیہ بھی لگے، کاف خطاب بھی لگے اور لام بھی لگ جائے، یہ نہیں ہو سکتے، یہ ہم نے پڑھا کہ ہائے تنبیہ جب آ جاتی ہے پھر لام نہیں لگ سکتی، تو جب لام نہیں لگ سکتی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہائے تنبیہ جو ہے وہ کاف خطاب کے ساتھ آ سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کیا کم ہے، کم ہونے کے اوپر ہمیں پرانا انہوں نے شعر ڈھونڈ کے دیا، اس شعر میں آپ دیکھیں گے کہ رائی تو بنی غبراء لا ینکروننی ولا اہلو، آگے کیا پڑھا، ہاذا کا جو ہے وہ پڑھا، تو یہ ہاذا کا جب شعر کے اندر لکھا ہوا تو یہ شاید مثال ہے کہ ذا کے اوپر ہائے تنبیہ بھی لگی ہے اور ساتھ کیا کاف خطاب بھی کیا لگ گئی، ولا یجوز، اور جائز نہیں ہے کیا پڑھنا جی، ہاذالک، یہ پڑھنا کیا جائز نہیں ہے، ہاذالک، ہاذالک میں کیا آپ نے لام بھی لگا دی نا، ٹھیک ہے، ولذالک قال، اور اسی وجہ سے ناظم نے کیا بات کی تھی کہ واللام ممتنع، واللام درمیان جملے مترجمہ کیا لکھا، ان قدمت ہا، ان قدمت ہا، اگر آپ ہا کو مقدم کریں گے تو لام کیا ہے جی، ممنوع ہو جائے گی، یعنی ہا کی لام کے ساتھ نہیں بنتی، اچھا، وب ہونا او ہا ہونا اشر الا دان المکان و بہل کاف صلا فی البعد او بسم فہ بلکہ فہ جو فہ فی البعد او بسم فہ او ہن او بہنالک او بہنالک انتقن او انا، یہ کچھ اور بھی کیا ہے اس میں اشارہ یہاں پہ بیان کر رہے ہیں، ایک ہونا کا اشارہ ہے اور ایک کیا ہے ہا ہونا کا ہے، ہونا اور ہا ہونا، ہونا اور ہا ہونا کے ساتھ اشر، آپ اشارہ کریں، کس کی طرح اشارہ کریں، الا دان المکان، ٹھیک ہے، دانی کسے کہتے ہیں، قریب، دنوب سے ہے نا، دنوب و مقترب، یعنی جو مکان قریب ہے اس کی طرف اشارہ کس کے ذریعے سے ہوگا، ہونا کے ذریعے سے بھی ہوگا اور ہا ہونا کے ذریعے سے بھی ہو جائے گا، وَبِهِ الْكَافَ صِلَا فِي الْبُعْدِ، الکاف صلہ کیا مطلب، واصلہ یا سلو، سل کیا مطلب ہے، ملا دینا، تو سل یہاں پہ کیا ہے، فعل امر ہے، اور الف کیا ہے یہاں پہ، الف اطلاق ہے، جو اس کا کافی جو ہے وہ درست کرنے کے لیے روی جیسے کہتے ہیں، وَبِهِ یعنی اسی ہونا اور ہا ہونا کے ساتھ آپ کیا کریں، الکاف صلہ، کاف کو کیا ملا دیں، ہونا کا بنا دیں اور ہا ہونا کا بنا دیں، کہاں پہ، فل بعد، جب آپ اشارہ کرنا چاہیں کس کی طرف، بعید کی طرف، یا اور آپشن بھی آپ کے پاس ہیں، او بسمہ فوہ او ہن، یا آپ سمہ کو بولیں، فہا یا فوہ، فوہ کا کیا مطلب ہوتا ہے، بولنا، زبان سے کوئی لفظ نکالنا، تو اس میں اشارہ بعید کے لیے ہونا کا، ہا ہونا کا، اور کیا ہو گیا، سمہ ہو گیا، او ہنہ، یا کیا ہو گیا، ہنہ ہو گیا، یعنی ہونا جو ہے یہ نون کے شد کے بغیر ہے، تو شد کے ساتھ کیا استعمال ہوتا ہے، ہنہ کیا استعمال ہوتا ہے، ہنہ بھی استعمال ہوتا ہے، اور ابھی آخری شعر میں کیا ہے، ہنہ بھی کیا بیان کریں گے، ہنہ اور ہنہ، او بے ہنالکا، یا آپ کیا آپ ہنالکا کو استعمال کریں، ہناکا اور ہنالکا میں فرق کیا ہے، لام کا کیا ہو گیا، اضافہ ہو گیا، ہونا کے اوپر لام کا اور کاف کا دونوں اضافہ کریں گے تو کیا بن جائے گا، ہنالکا، کتاب کے اندر جو ہے یہ
لگ ایسے رہے کہ جیسے ہا کے اوپر جو ہے فتح لکھا ہوا ہے نا، ہنالکا لکھا ہوا، تو ہنالکا نہیں ہے لفظ، ہنالکا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، ہنالکا او بے ہنالکا انتقن، یا آپ کیا ہے ہنالکا کو بولیں، انتقن میں نون کون سی ہے؟ نون تاکید، نون تاکید خفیفہ کی ہوتی ہے، انتق فعل امر ہو جائے گا، فعل امر حاضر، انتقن کہ آپ ضرور با ضرور بولیں، ٹھیک ہے، او ہننا، یا آپ کس کو بولیں جی، ہننا کو کیا بولیں، تو مکان بعید کے کتنے اسم اشارہ ہمارے پاس آ گئے، وہ بھی الکاف صلاح کے ذریعے سے ہمیں کتنے ملے، دو مل گئے، ہناکا اور ہنالکا، تیسرا کیا مل گیا، سما مل گیا، چوتھا کیا مل گیا، ہننا مل گیا، پانچواں کیا ملا، ہنالکا مل گیا، اور چھٹا کیا ملا، ہننا مل گیا، یعنی ہننا اور ہننا، ہننا اور ہننا یہ دونوں کس کے لیے استعمال ہوتے ہیں، بعید کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور ابھی نیچے کچھ اشعار پیش کریں گے، اس میں ہننا بھی کیا ایک لغت انہوں نے لکھی ہوئی ہے، ہننا ہننا ہننا، ٹھیک ہے جی، یہ دور کے لیے، یعنی جب اشارہ کرنا ہو کہ وہاں پر ہے، ٹھیک ہے، تو یہ پھر ہننا بھی نجفی لہجے میں کیا بن گیا، منا بن گیا، ٹھیک ہے، وہ منا والا لہجہ نہیں لکھا، ہننا چل رہا ہے، ٹھیک ہے، ہننا اور ہننا چل رہے ہیں، لیکن منا جو ہے وہ کیسے بننا یہ نہیں معلوم، ٹھیک ہے، تو اصل میں من ہونا ہے، تو من ہونا کو شاید پھر منا کیا بن گیا، تو ہننا اور ہننا کیا ملتا ہے، کس کے بعد ہے، او بسما فو، فو کیا فعل امر ہے، فاہا یفو ہو، تفو ہو، تفو ہو سے کیسے فعل امر بنائیں گے، تا گرائیں گے تو فوہ بن جائے گا، پھر واو بھی کیا گر جائے گا تو فوہ بن جائے گا، ٹھیک ہے، فوہ، بسما میں جار مجرور اسی کے متعلق ہو جائے گا، فوہ کے، اور بسما فوہ، واضح انشاءاللہ۔ اچھا، ابن ناظم کیا تشریح کرتے ہیں، کہتے ہیں یشار الی المکان القریب بے ہونا، مکان قریب کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے ہونا کے ذریعے سے، وقد تلحقہ ہا التنبیہ، اور کبھی اس کے ساتھ ملحق ہو جاتی ہے تنبیہ، ٹھیک ہے، فیقال ہا ہونا، تو یہ دو ہی ہیں ہمارے پاس، بعید قریب کے لیے دو ہی ہیں، ہونا اور ہا ہونا، فَإِنْ كَانَ الْمَكَانُ بَعِيدًا، اگر مکان بعید ہو تو جی بالکاف معلام، تو آپ کاف کے ساتھ آئیں گے، یعنی کاف کو لے کر آئیں گے، معلام ودونا، چاہے کاف کے ساتھ لام کا استعمال کریں یا نہ کریں، ہونا کا بھی کہہ سکتے ہیں اور ہونا لکھا بھی کہہ سکتے ہیں، تو دونوں ہو جائیں گے۔ یہ جو کاف ہے، اس کاف کو کاف خطاب وغیرہ نہیں کہتے، یہ کاف ہمیشہ کیا ہوتی ہے، مفتوح آتی ہے، ٹھیک ہے، جو ہونا کے علاوہ کاف لگتی ہے ذا کے ساتھ، ذالکا اور تل کا، ذا کا، ذا کے، اس میں کیا ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے، اس میں غالباً کیا ہے، مخاطب کے اعتبار سے فرق پڑتا رہتا ہے، لیکن یہ جو کاف ہے یہ کاف خطاب ہے، یہ بھی کاف خطاب کے لیے ہے، لیکن یہ ہمیشہ کیا ہوتی ہے، مفتوح ہی آتی ہے، اس کے اندر کوئی اور چینجنگ نہیں آتی، اگرچہ اس چیز کو یہاں پہ بیان نہیں کیا، لیکن یہ بات واضح ہے، ہناکا اور ہنالکا، تو یہ مکان بعید کے لیے ہو گئے دو، ہناکا اور ہنالکا، وَيُشَارُ إِلَى الْبَعِيدِ أَيْضًا بِسَمَّ وَحَنَّ، اور اسی طریقے سے مکان بعید کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے سما کے ذریعے سے بھی، ٹھیک ہے، اور ہنہ کے ذریعے سے بھی، ہنہ کے بعد کیا کہہ رہے ہیں ابن ناظم، بفتح الہاء وکسرہا، کہ ہنہ کے اندر ہمارے پاس دو لغات ہیں، ہا کے فتح کے ساتھ بھی ہے اور ہا کے کسر کے ساتھ بھی ہے، اور جو نیچے ابھی شعر بیان کرنے لگے ہیں وہاں پہ ضمہ کے ساتھ بھی آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، قال ذُرَّمَّ کیا کہتے ہیں، ہن و ہن و من ہن، ٹھیک، کتنے ہو گئے، ہنہ ہنہ اور ہنہ ہو گئے، تینوں ہو گئے، یعنی ہن و ہن و من ہن لہن بہا ذات شمائل والایمان عینوم، ٹھیک ہے، یہ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ وہاں اس جگہ پہ وہ جن ہیں، بھوت آگے ہیں، ٹھیک ہے، ذات شمائل والایمان، اس طرح کی کیا ہے وہ بات کر رہا ہے، تو یہ شاید مثال ہو جائے گا کہ وہ بعید کی طرف اشارہ کر رہا ہے ہنہ و ہنہ اور ہنہ کے ذریعے سے، وقد یراد
بے ہنہ الزمان، اور کبھی ہنہ کے ساتھ ارادہ کیا جاتا ہے کس کا؟ زمانے کا، یعنی ہنہ وقت کے معنی میں آتا ہے، تو لہٰذا وہاں پہ ہنہ کیا ہوگا؟ اس میں اشارہ نہیں ہوگا۔ اور اس کے لیے جو ہے وہ یہی جو نواروں کا میں ذکر کر رہا تھا، وہی کیا شعر ہے کہ حنت نوارو، ٹھیک ہے، حنت نوارو، حنت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حنین سے ہے، یعنی آہو بکا کرنا، کسی کے اشتیاق اور محبت میں کیا ہے؟ گریہ کرنا۔ حنت نوارو ولا تہنا حنتے، لاتا کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا ہے؟ لاتا کے بارے میں لیسا والا عمل کرتا ہے نا، ٹھیک ہے، لیسا اور لاتا ایک ہی عمل کرتے ہیں نا، اس کا کیا ہوتا ہے؟ ایک اسم ہوتا ہے اور اس کی ایک خبر ہوتی ہے۔ تو لاتا کے بعد کیا انہوں نے لگایا؟ ہنہ لگایا، تو ہنہ کس معنی میں؟ یہاں پہ زمان کے معنی میں ہے، یعنی ولات زمانو، ٹھیک ہے، یہ زمانہ نہیں ہے، یہ وقت نہیں ہے۔ تو آگے پھر حنت ہے، حنت آگے پھر کیا آ گیا؟ فعل ماضی آ گیا، کہ یہ زمانہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ خاتون کیا کرے؟ آہو بکا کرے، حنین، گریہ بکا کرے۔ ولا یعنی ولا تل وقت وقت الحنین، یہ معنی کیا پورا بن جائے گا؟ جو نیچے 36 نمبر حاشیے میں انہوں نے بھی لکھا ہے، کتاب والوں نے بھی لکھا، نہیں لکھا ملے؟ ہاں، ولا تہنا حنت میں کیا لکھا ہے کہ لیس الحین، لیسا کیوں لکھا؟ کیونکہ لا تک کس معنی میں آتا ہے؟ لیسا کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے، لیست لکھنا چاہیے، لیست الحین حین حنین، حنین کیا لکھا ہوئی؟ حنت کا جو معنی ہے نا حنین والا، اس کو کیا لکھ دیا، ٹھیک ہے۔ تو ترکیب میں اس کا کیا ہو جائے گا کہ حنہ کو آپ کیا کہہ دیں گے؟ لاتا کا اسم ہو جائے گا ولا تہنہ، اور آگے جو حنت ہے فعل ماضی جو ہے جملہ فعلیہ، یہ اس کے لیے کیا بن جائے گا جی؟ خبر کیا بن جائے گا، اور ترجمہ یہی ہو جائے گا، یعنی اشارے کی بات نہیں ہو رہی کہ ولا تلحین، کہ یہ ٹائم نہیں ہے، یہ وقت نہیں ہے، کس کا وقت نہیں ہے؟ وہی گریہ وغیرہ کا کیا وقت نہیں ہے۔ وَبَدَ الَّذِي، بدا کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہو جانا، وہ چیز ظاہر ہو گئی کہ الَّذِي كَانَتْ نَوَارُ اجنت، کہ جس چیز کو نوار نے کیا ہے؟ اجنت چھپایا ہوا تھا۔ اجنت، اجنہ کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو مخفی کر لینا، یعنی جو نوار کے دل میں بات تھی، جو غم تھا، وہ ظاہر ہو گیا، حالانکہ یہ ٹائم اور یہ وقت ایسا نہیں تھا کہ وہ اس ٹائم پہ کیا کرتی؟ گریہ و بکا کرتی۔ اچھا جی، اس کے بعد جو ہے وہ الموصول، یہ چوتھا نمبر بنتا ہے نا معارف میں سے، پہلے نمبر پہ ضمائر، دوسرے نمبر پہ عالم، تیسرے نمبر پہ اسم اشارہ، اور چوتھے نمبر پہ کیا ہو گیا؟ موصول ہو گیا۔ موصول کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک موصول اسمی ہوتا ہے اور ایک موصول حرفی ہوتا ہے، اور اس کی تشریح ابن ناظم بیان کریں گے تو وہ پھر ہم عبارت سے پڑھیں گے۔ فی الحال ہم اس کے ایک دو شعر یا تین شعر بلکہ ہم پڑھتے ہیں، انہی کی ہم شرح کیا پڑھ پائیں گے۔ موصول الاسماء الانثى التي، یعنی اگر اس کو صحیح طریقے سے پڑھیں تو یوں پڑھیں گے کہ موصول الاسماء الانثى التي والياء اذا ما سنيا لا تثبتي بل ما تليه اوله العلامه والنون ان تشتت فلا ملامه۔ موصول الاسماء الذي، موصول الاسماء یعنی جو اسماء موصولہ ہیں، تو اسماء موصولہ اس کا مطلب ہے کہ موصول الحروف بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ موصول کا جو لغت میں معنی ہے وہ وہی ہے کہ جو جوڑنے کے معنی میں ہوتا ہے، وصل، موصول جسے جوڑا جائے۔ تو اسماء موصول کیا مطلب کہ جو ہمیشہ آتے ہیں تو اس کے بعد اس کا صلہ ہوتا ہے، صلے کے ساتھ جڑ کے آتے ہیں، بغیر صلے کے کیا یہ استعمال نہیں ہوتے ہیں۔ موصول الاسماء الذی، موصول الاسماء اس کو آپ مبتدا بنا لیں اور الذی کو کیا بنا لیں؟ خبر بنا لیں، موصول الاسماء الذی، یہ پورا جملہ ہو جائے گا۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ الانثى التي، تو یہ حرف عطف کیا ہو گیا؟ معذوف ہو گیا۔ والانثى التي، والانثى کیا مطلب؟ یعنی وموصول الانثى التي، موصول الانثى التي یعنی ایک تو واو عطف معذوف ہو گیا، دوسرا ہم کیا کہیں گے؟ جو مضاف ہے وہ بھی کیا ہو گیا؟ معذوف ہو گیا۔ والانثى التي، ہاں مضاف کیا ہے؟ موصول ہے، وموصول الانثى التي،
والیا اذا ما سنیا لا تثبت، والیا یا الذی اور التی کے آخر پہ کیا یا ہے، اذا ما سنیا، اذا کے بعد ما کیا ہوتا ہے، زائدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا طالب خذ فائدہ، آگے کیا ہے شعر، الماء بعد اذا زائدہ، اس طرح کا کیا شعر ہے ابن مالک کا، کہ اذا کے بعد جب بھی ما آئے گا وہ کیا ہوگا، زائدہ ہوگا۔ اچھا، والیا اذا ما سنیا لا تثبت، یہ جو یا ہے نا، لا تثبت، لا جو ہے وہ لا ناہی ہے، اثبت و یثبت لا تثبت، آپ اس یا کو ثابت نہیں رکھیں گے، کب، اذا ما سنیا، ما کو آپ نکالیں، زیادہ ہو گیا، اذا سنیا، اذا ظرفیہ، جس وقت کیا ہو جائے، سنیا، سنیا تسنیہ کے صیغہ، کہ جب یہ دونوں کیا ہو جائیں، مثنیٰ ہو جائیں، مثنیٰ کیا مطلب، تسنیہ بن جائیں۔ الذی کا تسنیہ بنانے کے لیے ہمیں کیا ہے، الف نون کا اضافہ کرنا ہے نا، تو جب الف نون کا اضافہ کریں گے تو یا کے ساتھ آنا چاہیے ویسے تو، ٹھیک ہے، الذیان ہے نا، یعنی کوئی مثال ابن ناظم لے کر آئیں گے مثال کے، یہ جو اعمیٰ ہے، جو نابینا کو کہتے ہیں اعمیٰ، جب ہم اس کی تسنیہ بناتے ہیں تو اعمیان ہو جاتی ہے نا، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے مثلا کیا ہے، شقیون کی آپ بنائیں گے تو شقیان ہو جائے گی، نقیون کی نقیان ہو جائے گی، یا تو لگے گی ساتھ ساتھ، تو الذی کی جب بنائیں گے تو اللہ یانے ہونے چاہیے نا، الذی یانے ہونی چاہیے، لیکن ہمارے پاس قانون کیا ہے کہ جب آپ اس کی مثنیٰ بنائیں گے تو اس یا کو ثابت نہیں رکھنا، تو ابن ناظم اس چیز کی وضاحت کریں گے کہ بھی یا کو کیوں ہم اڑا رہے ہیں، باقی جو اسماء ہے وہاں پہ یا کو تو نہیں اڑاتے، یہاں پہ کیوں یا کو اڑا رہے ہیں، تو وہ اس کی وجہ کیا بیان کریں گے کہ چونکہ اسماء موصولہ کیا ہے، مبنی علی السکون ہے، جب یہ مبنی علی السکون ہے تو ہم نے ان کو سکون کے اوپر ہی مبنی رکھنا ہے، ہم سکون کی جگہ پہ حرکت ان کو کبھی بھی نہیں دیں گے، اور اگر آپ یا کو باقی رکھتے ہیں تو پھر تو آپ کو اس کو حرکت دینی پڑے گی، اس کی وجہ کیا ہے کہ جب الف نون لگتا ہے تسنیہ کا تو الف بھی ساکن ہے، یا بھی کیا ہے اس کا ساکن ہے، اگر آپ اس ساکن کو ختم کرتے ہیں تو پھر وہ مبنی علی سکون والی کہانی ختم ہو جاتی ہے، تو لہٰذا اسی وجہ سے آپ یا کو یہاں پہ کیا ہے اڑا دیتے ہیں، حذف کر دیتے ہیں، بالکل یہ وہ اس میں بھی ہوتا ہے، ہاذانے، زا کی جب آپ تسنیہ بناتے ہیں تو کیا بنتی ہے، ہاذانے بنتی ہے، ہاذا میں ایک اپنی الف پہلے سے موجود ہے، ہاذا میں لکھتے ہیں تو ایک الف ہوتی ہے اس کی، جب آپ اس کی تسنیہ بناتے ہیں تو اب دو الف تو نہیں ہو جاتی نا، اس کی جو پہلے والی الف ہے اس کو کیا کیا جاتا ہے، اڑا دیا جاتا ہے، دو الف نہیں، کیونکہ آپ کیا کہتے ہیں کہ الف کے اوپر حرکت نہیں آتی، ٹھیک ہے، آپ دو الفیں جمع ہو گئی ہیں تو پہلے والے کو متحرک کریں، یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے، تو جیسے وہاں پہ آپ کرتے تھے نا ہاذانے میں اس کی الف اڑتی تھی، ایسی الذی اور اللتی میں یہ جو یا ہے اس یا کو بھی کیا ہم اڑا دیں گے، اس یا کو ہم متحرک نہیں کریں گے، کیوں، کیونکہ یہ مبنی علی سکون ہے، جب مبنی علی سکون ہے تو اس کے اوپر حرکت نہیں آنی، جب حرکت نہیں آنی آپ نے سکون باقی رکھنا ہے، اور اس کے بعد پھر جب الف لگے گی وہ بھی ساکن ہوگی، تو التقاء ساکنین کی وجہ سے پہلے والا کیا ہے، اڑ جائے گا، تو اسی وجہ سے کیا کہتے ہیں کہ والیا اذا ما سنی لا تثبت، آپ اس یا کو کبھی بھی ثابت نہیں رکھیں گے، اس یا کو کیا بننا چاہیے لا تثبت کے لیے، ترکیب کے اندر لا تثبت کا مفعول مقدم لا تثبت الیا، کہ آپ یا کو ثابت نہ رکھیں، ٹھیک ہے، اور جو اذا ظرفیہ ہے یہ اسی لا تثبت کے کیا ہو جائے گا، متعلق ہو جائے گا، کیونکہ ظرف کیا ہوتا ہے، فعل کے متعلق ہوتا ہے۔ اچھا، بل ما تلیہ اولہ العلامہ، بل ما تلیہ، بلکہ اس کے بعد جو بھی آئے گا، کس کے بعد، ما تلیہ اولی العلامہ، آپ اسے کیا قرار دیں، علامت قرار دیں، یعنی یا کو آپ حذف کر دیں، اور یا کو حذف کرنے کے بعد جو بھی پیچھے بچے گا اس کے بعد آپ نے کیا قرار دینا ہے، علامت کو کیا قرار دینا ہے۔ یہ جو اولے کا لفظ ہے یہ کیا ہے، اولا یولی اولے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، کسی کو قرار دینا، نگران بنا دینا، سرپرست بنا دینا، ٹھیک ہے، اولا، ٹھیک ہے، اولا علی الیتیم ہے کہ اس نے یتیم کے اوپر کیا ہے، فلاں کو سرپرست کیا بنا دیا، یہ لغت میں ہے، استعمال ہوا ہے، ہوتا ہے، اولا علی الیتیم، یتیم کا نگران کیا مقرر کرنا،
تو یہاں پہ جو اولے ہے یہ فعل امر ہے، اس کا مطلب کیا ہے اولے ہی علامت، آپ اسے کیا علامت کراتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی بل ما تلی ہے اولے ہی علامت، یعنی یا کو حذف کرنے کے بعد ما تلی ہے جو بھی اس کے بعد آئے گا اس کو آپ کیا قرار دیں گے، علامت آپ قرار دیں گے۔ کس کی علامت؟ تسنیہ کی کیا علامت قرار دیں گے، اور وہ کیا چیز ہوتی ہے، الف اور نون ہوتی ہے رفی میں، اور یا اور نون ہوتی ہے نسبی اور جری میں۔ تو یہ جو نون ہے یہ مشدد ہوتی ہے یا مکسور ہوتی ہے؟ تسنیہ میں نون مکسور ہوتی ہے، اللہ زانے اور اللہ تانے ہازانے، ٹھیک ہے، تو اس نون کو کیا مشدد پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ کہتے ہیں کہ وَالنُّونُ إِن تُشْدَدْ فَلَا مَلَامَةَ، اگر اس نون کو مشدد کر دیا جائے تو کوئی ملامت نہیں ہے، یعنی اللہ زان نے اور اللہ تعالی نے آپ نون کو مشدد بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں اللہ زان نے، اللہ زان نے، ہاں ملامت نہیں، آپ کی پڑھ سکتے ہیں۔ وَالنُّونُ مِن زَيْنِ وَتَيْنِ شُدِّدَ أَيْضًا، اس نے کہتے ہیں آپ اس پہ رو رہے ہیں، بلکہ جو زینے اور تینے کی نون تھی، یعنی ہازانے اور تانے کی جو نون تھی وہ بھی کیا کی جاتی ہے، مشدد پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ وَتَعْوِيضٌ بِذَاكَ قُصِدَ، اس نون کو مشدد پڑھنے کے ذریعے سے نا، مشدد سے پڑھنے کیا ہوتا ہے، ایک نون کا آپ نے اضافہ کر دیا نا، تو اس کے ذریعے سے کیا ہے، تعویض کا قصد کیا جاتا ہے۔ تعویض کیسے کہتے ہیں؟ عوض لے کر آنا نا، تو عوض کس کا لے کر آپ آ رہے ہیں؟ ہاں وہ جو آپ نے حذف کی تھی نا، اس کی یا اڑائی تھی اور حاضہ میں آپ نے الف کو حذف کر دیا التقاء ساکنین کی وجہ سے، تو ارادہ یہ کیا جاتا ہے کہ ہم مشدد اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ چونکہ آپ نے ایک اڑا دیا لفظ، تو اڑا دیا تو اس کے بدلے میں ہم کیا نون کو لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا جو لوگ مشدد پڑھتے ہیں تو ان کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ مشدد کر کے تعویض کا جو ہے وہ قصد کر رہے ہیں کہ چلو ایک چیز اڑائی ہے تو ایک اور چیز کیا ایسے دے دیں۔ اچھا اب اس کی کیا ہے تشریح میں آ جائیں۔ الموصول علی ظرفین اسمی و حرفی، موصول کے جو ہے وہ دو قسمیں ہیں، ایک موصول اسمی ہوتا ہے، حرفی ہوتا ہے۔ موصول اسمی کی تعریف، مفتقر الی الوصل بجملۃ معہودۃ، موصول اسمی کہتے ہیں افتقرہ، جو محتاج ہو کہ آپ اسے جوڑیں، وصل کریں ایک ایسے جملہ کے ذریعے سے کہ جو جملہ معہود ہو، معہود کیا مطلب، معروف ہو، معہود یعنی معروف، جس کو جانتا ہو ہر کوئی۔ آپ نے کہا کہ جا الذی، وہ آیا ہے، وہ کے بعد آپ نے کیا لگانا ہے، اس کی صفت بیان کرنی ہے، اسی صفت کو آپ کیا کہتے ہیں، جملہ، یعنی پورا آپ جملہ لکھیں، ٹھیک ہے، الذی ضربنی، الذی درسنی، الذی قاتل فلانا، جو بھی آپ جملہ لکھیں گے، تو جملہ آپ ایسا رکھیں کہ جو اگلے بندے کو پتہ ہو، تو کرنا تو پھر وہی رہے گا کہ اس میں موصول آپ کا مبہم ہی رہ جائے گا، وہ معرفہ ہی نہیں بنے گا، ٹھیک ہے، تو اس میں موصول کو جب ہم معرفہ میں شمار کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے بعد ہمیشہ ایک ایسا جملہ ہوتا ہے کہ جس جملے کی پہچان پہ الذی کی پہچان کیا ہو جاتی ہے، اور وہ جملہ اس کی پہچان کیوں کرواتا ہے، کیونکہ وہ جملہ معروف ہوتا ہے، اگلے کو اس کا حقیقت کے کیا ہے پتہ ہوتا ہے کہ جا الذی احبہ، کہ وہ آیا کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں، اور اگر اگلے کو پتہ نہ ہو تو وہ انتظار میں ہوتا ہے کہ مجھے اس جملے کا بھی پتہ چل جائے گا، اور پتہ چل جانے کے بعد اگر وہ مان لے تو پھر مولا علی کے فضائل کو ماننے والا ہوتا ہے، اگر نہ مانے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، منافق ہوتا ہے، یعنی اس کے لیے پھر الذی بھی کوئی فائدہ نہیں دیتا، ٹھیک ہے، جملہ معہودہ اس کے لیے بنتی نہیں ہے۔ اور اس کے جملے کے اندر کیا بحث ہوتی ہے کہ ایک ضمیر پائی جاتی ہے جسے ہم عائد کہتے ہیں، مشتملۃ علی ضمیر لائق بالمعنی، ایک ایسی ضمیر کے اوپر مشتمل ہوتا ہے کہ جو معنی کے لائق ہوتے ہیں۔ معنی کے لائق ہونے کے کیا مطلب، یعنی اسی موصول کے کیا ہوتی ہے، مطابق ہوتی ہے۔ اگر آپ الذی لے کر آئے ہیں تو ضمیر کیا ہوگی، واحد مذکر کی ہوگی، التی لے کر آئے ہیں تو ضمیر کیا ہوگی، مؤنث کی ہوگی، یعنی جو بھی آپ ضمیر بنائیں گے وہ اس کے معنی کے کیا ہونی چاہیے، لائق ہونی چاہیے، یعنی اس میں موصول کے مطابق ہو۔ لائق بالمعنی کیا مطلب، یعنی اس میں موصول کے مطابق ہو۔ موصول حرفی کی کیا تعریف ہے، ہوا کل حرف اول ہوا مع صلۃ بمصدر، موصول حرفی کیا ہوتا ہے کہ خود حرف بھی ختم ہو جاتے ہیں اور اس کا صلہ بھی ختم ہو جاتا ہے،
وہ اور جو اس کا آگے صلہ آ رہا ہے، جو جملہ آ رہا ہے، یہ دونوں کنورٹ ہو جاتے ہیں. کس میں کنورٹ ہو جاتے ہیں؟ ایک مصدر میں. ٹھیک ہے. جبکہ موصول اسمی میں ایسا نہیں ہے کہ موصول اسمی خود ختم ہو جائے. مثلا ہم یہاں پہ کہتے ہیں کہ ان مصدری کی مثال لے لینا، اريد ان تفعل. اريد ان تفعل میں ان تفعل کو آپ ختم کریں دونوں کو اور مصدر لیں تو کیا بنے گا؟ اريد فعلک. ٹھیک ہے، اريد فعلک. ٹھیک ہے، اريد الفعل آپ یوں کہتے ہیں شارٹ کٹ میں. لیکن اگر الذی ہو، ٹھیک ہے، اريد الذی یفعل، کہ میں اسے چاہتا ہوں کہ جو یہ کام کرتا ہے، تو وہاں پہ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اريد الفعل، وہاں پہ یہ معنی نہیں کریں گے، بلکہ وہاں پہ الذی باقاعدہ باقی رہے گا، اور بعد والا بھی کیا باقی رہے گا، اس کی بھی کوئی تعویل وغیرہ نہیں ہوگی. تو لہٰذا موصول اسمی کیا ہوتا ہے؟ یہ اپنے بعد کے ساتھ مل کر مصدر میں کنورٹ نہیں ہو سکتا. اس میں سارا معنی آپ کو کیا ہو جاتا ہے؟ خراب ہو جاتا ہے. مثلا اريد الذی احبہ، میں اسے چاہتا ہوں جس سے میں محبت کرتا ہوں، تو اريد حبہ آپ یوں تو نہیں کہنا چاہ رہے، آپ اس بندے کو چاہتے ہیں، اس بندے کی محبت کو چاہتے ہیں، یہ اور بحث ہے. لیکن ابھی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں، میں اس بندے کو چاہتا ہوں، الذی احبہ. ٹھیک ہے، یا الذی قتلہ. ٹھیک ہے، تو آپ اس کے قتل کو نہیں چاہتے، بلکہ آپ کیا قاتل کو چاہتے ہیں، اريد الذی. لیکن اگر آپ ان لگا دیں، اريد ان اقتلہ، تو پھر آپ بندے کو نہیں چاہتے، اريد قتلہ، آپ اس کے قتل کو کیا چاہتے ہیں. تو لہذا موصول حرفی کیا ہوتا ہے کہ ہوا کل حرف، ہر وہ حرف اول ہوا مع صلتہ بمصدر، کے جسے اپنے صلہ کے ساتھ ملا کے مصدر میں تعویل کر دیا جاتا ہے. اب موصول حرفی کی چند ایک جو ہے وہ حروف کو مصنف بیان کر رہے ہیں. پہلے نمبر پہ ان ہو گیا، دوسرے نمبر پہ ما ہو گیا، جس کی مثال کیا دی؟ ضاقت علیہم الارض بما رحبت. رحبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وسیع ہونا، کشادہ ہونا، یعنی زمین اپنی کشادگی کے ساتھ ان کے اوپر تنگ ہوگی. ضاقت علیہم الارض برحبہا، رحبہا یعنی اپنی وسعت کے ساتھ، زمین اپنی وسعت کے ساتھ کیا ہوگی؟ تنگ ہوگی. تو یہ مصدر میں کنورٹ ہو گیا. کی کی تیسرے نمبر پہ کیا ہے؟ کی ہے تیسرا یا چوتھا؟ ہاں تیسرا. پہلا ان، دوسرا ما، تیسرا کی. جئتک لکی تحسن الیہ. اب کی تحسن دونوں کو کنورٹ کریں تو کیا آپ مصدر یہاں پہ بنائیں گے؟ جئتک لإحسانک الیہ. تحسن احسن یحسن احسان کے معنی میں، لإحسانک الیہ، کیونکہ تو نے میرے اوپر احسان کیا تو اسی وجہ سے کیا میں تمہارے پاس آیا. چوتھے نمبر پہ لو ہے، یعنی لو کو بھی مصدریہ کے طور پہ یوز کرتے ہیں. یود احدہم لو یعمر الف سنۃ، اس کا معنی کیا ہوگا؟ یود احدہم التعمیر. ٹھیک ہے، یہ خود نے معنی کر دیا. ٹھیک ہے، لو یعمر کی جگہ پہ لو کو بھی ہٹائیں، یعمر کو ہٹائیں، التعمیر لے کر آئیں. نص علی ذالک ابو علی الفارسی. ابو علی فارسی جو بہت بڑا ناوی ہے، اس نے واضح طور پہ بیان کیا ہے کہ یہاں پہ جو لو آیا ہے وہ موصول حرفی ہے. اور ایک اور مثال بھی دی ہے انہوں نے لو کی، کہ جہاں پہ لو جو ہے وہ موصول حرفی کے طور پہ استعمال ہو، وہ شعر کی مثال ہے کہ ما کان ذرک لو مننت وربما من الفتى وهو المغیظ المحنق. ما کان ذرک میں کانا کو کیا کہتے ہیں؟ زائدہ شمار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ما استفہامیہ، ما ذرک تمہیں نقصان نہیں دیتا. کیا چیز ذرہ کا فعل کیا ہوگا؟ لو مننتا. منن کیسے کہتے ہیں؟ مننا احسان کرنا، یعنی تمہارا احسان کرنا تمہیں نقصان دیتا یا نہیں دیتا. اگر ماں کو استفہامیہ میں کیا کہیں گے کہ کیا تمہارا احسان کرنا تمہیں نقصان دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو مصنف اس کی تقدیر کیا بیان کرتے ہیں ابن ناظم؟ تقدیر ہو یعنی ما کانا ذرہ کا، آگے کیا کہا؟ من کا نہیں کہیں گے، منو کا، مصدر بنانا ہے نا. ما کانا ذرہ کا، ذرہ کا کیا ہو جائے گا؟ فعل ہو جائے گا. کہ ما ذرہ کا، کہ کیا تمہیں ضرر دیتا ہے، کیا منو کا تمہارا احسان کرنا، علیہ اس کے اوپر. تو یہ منو کا کیوں کہہ دیا؟ اس لیے کہہ دیا کیونکہ لو یہاں پہ کیا تھا؟ موصول حرفی تھا. موصول حرفی تھا تو یہ اپنے بعد کے ساتھ مل کے مصدر میں کیا ہو گیا؟ کنورٹ ہو گیا. وَرُبَّمَا مَنَّ الْفَتَى، اور کبھی کیا ہوتا ہے ایک جوان کا احسان کرتا ہے در حالہ کہ وہ کیا ہوتا ہے؟ مغیظ
اور المحنک یعنی غصے کی حالت میں ہوتا ہے، نفرت کی حالت میں ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کیا کر دیتا ہے؟ احسان کر دیتا ہے۔ تو یہ کس کی تعارف ہو گیا؟ موصول حرفی کا۔ اس کے بعد پھر موصول اسمی کی کیا بحث تفصیل سے شروع ہوگی۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔ کیا